we as parents make a conscious decision کہ بچے کو selfish کرنا ہے ہم نے. This is the hypocrisy that lies within, اور اسی وجہ سے پھر ڈپریشن, اسی وجہ سے پھر وہ ایک ان ایزینس ہے پوری کی پوری اس وقت دنیا میں. مقصد کیا؟ لوگوں کی بہتری کرنا, ہزار اور طریقے ہیں, مگر اپنی بہتری کرنے کے 3-4 ہی طریقے ہیں بس. وہ 3-4 طریقے جو ہے نا اس کو ایجوکیشن سسٹم پرفیکٹ کر کے دیتا ہے آپ کو, کیونکہ اندر کی آوازوں سے سب کو پتا ہوتا ہے کہ یار میں یا تو نیک آدمی بنا رہا ہوں یا بد آدمی بنا رہا ہوں. اب یہ بیچ کے اندر ہم نے جسٹیفیکیشن رکھی ہوئی ہوتی کہ میں نیک بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, مگر اینڈ از ویل انٹینڈیڈ بٹ مینز آر ناٹ ویل انٹینڈیڈ. زندگی کا جو مقصد ہے نا وہ اپنی ریسورس اکٹھی کرنے میں لگاؤ. بڑے ڈاکٹر بنو, بڑے انجینئر بنو, زیادہ مشہور ہو, زیادہ پیسہ ہو تمہارے پاس. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وی آر ٹریننگ آور کڈس ٹو بیکم بیسٹس اینڈ ماسٹرس. جب جڑ کے اندر ہی کیڑا لگا ہوگا تو پھل میں بھی کیڑا ہی آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا, آج کا کوشچن ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے. پیرنٹنگ کے پرسپیکٹو میں یہ چیز ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن کس فلاسفی سے دیں, کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیں. جو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ رواج ہے, ایجوکیشن تعلیم تو دی جاتی ہے بچوں کو, ظاہری بات اس میں تربیت کا بھی پہلو شامل ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے, جو نظریہ ہے, وہ تربیت نہیں ہوتا, بلکہ وہ کوئی نہ کوئی ایک مائنڈ میں جو ہے وہ ایک پروفیشنل گول رکھ کے کیا جاتا ہے. نارملی بچہ انجینئر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, یا کسی کا تھوڑا ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہوگا, کوئی ناسا کا کسی نے بھیجنا ہوگا یا پائلٹ بنانا ہوگا. تو بچہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایجوکیشن اپنی حاصل کرتا ہے, اور وہ اگر ایٹ دا اینڈ آف ہز ارلی کیریئر وہ اپنی اچیومنٹ نہیں کر پاتا, کسی اپنی ڈیزائرڈ انجینئرنگ یونیورسٹی میں یا میڈیکل کالج میں نہیں جا پاتا, تو اس کے بعد وہ ایک قسم کا شیٹر ہو جاتا ہے, اور اتنے برے طریقے سے شیٹر ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری کی ساری ایجوکیشن کو نلیفائی سمجھتا ہے کہ اس نے ویسٹ کیا. اور اگر واقعی میں دیکھا بھی جائے, ایک بچے نے جو ہے 16 سال اپنی زندگی کی سب سے بیسٹ ٹائم ایک چیز میں انویسٹ کر دیا, اس میں سے اس نے موسٹ آف سبجیکٹ ایسے پڑھے ہیں جن کا وہ اپنے پروفیشنل کیریئر میں کوئی استعمال کرنے نہیں لگا, اور نہ ہی وہ اس کی اپنی زندگی گزارنے میں اس کی ہیلپ کرنے لگے. تو پھر اس صورت میں والدین کو کیا ذہن میں رکھ کے بچوں کو ایجوکیشن دینی چاہیے, تاکہ بچہ جو ہے وہ ایجوکیشن لے بھی, اگر وہ پروفیشنل اپنی گول اچیو نہیں بھی کر پاتا, اس کو کم از کم اس کے فیلئر کا احساس نہ ہو, بلکہ اس کو لگے کہ اس نے واقعی میں زندگی میں جو بھی تعلیم حاصل کی ہے اس کا وہ فائدہ اٹھانے لگا ہے, اس دنیا میں بھی اور آنے والے آخرت کے لحاظ سے بھی. I think that is what you've described is جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا اس وقت دنیا کا, وہ آپ نے اس سوال میں آپ نے اس کو پوری طریقے سے ملا کے پریزنٹ کر دیا. The real question that every mother should ask, every father should ask is کہ جب میرا بیٹا یا بیٹی 40 سال 50 سال کا ہو جائے گا, تو اس کو وہ کیا ویلیو دے رہا ہوگا دنیا میں, اپنے گھر والوں کو, اپنے کمیونٹی کو, دنیا کو. چاہے وہ باٹم اپ لے کے جائیں یا ٹاپ ڈاؤن لے کے آئیں. That's a debate کہ میں دنیا سے اپنے آپ کو ریورس انجینئر کروں, گلوبل ایشوز کو سالو کرنے کے لیے کیپیبلٹی الگ ہوتی ہے, اور ڈومیسٹک ایشوز کے لیے کیپیبلٹی کی آف کورس جو ہے نا وہ انٹرنسک کوفیشنٹس وغیرہ کم ہوتے ہیں. However, کیریکٹر تو دونوں طریقے سے آپ نے بلڈ کرنا ہے. سو یا پھر آپ باٹم اپ لے کے چلیں کہ he has to be as an individual capable enough کہ اس کی ایموشنل اور جو اس کا ریشنلزم ہے وہ دونوں اس لیول پہ ڈیولپ کیے جائیں کہ وہ گھر میں بھی, اپنے انر سرکلز میں بھی, اور آؤٹر لوپس کے اندر بھی اپنے جو افیکٹس ہیں وہ انتہائی بینیفیشل دے. however یہ دونوں جو ہے نا گیو فلاسفی کے پرسپیکٹو ہیں, یہ سیلف لیسنس کے اوپر ہیں, یہ آلٹروسٹک ہے. جو اس وقت کا نظام دنیا کا ہے, اسی لیے میں کیپٹلزم کے خلاف ہوں, ورنہ کیپٹلزم کے اندر فائدے بہت ہیں, مگر اس کی کور جو ہے نا وہ ڈارک ہے, وہ بہت کالی ہے. وہ کیونکہ وہ ان باؤنڈ فلاسفی ہے کیپٹلزم. اور ماں باپ جتنی مرضی اپنے آپ کو سیلف لیس کہیں, اور میں مانتا ہوں زیادہ تر مائیں اور زیادہ تر جو باپ ہیں وہ سیلف لیسلی اپنے بچوں کو دے گیو, سو دیٹ
that sacrifice pays off its dividends later. وہ 20 سال کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, 30 سال کی ہوتی ہے کئی دفعہ, اور اپنا خون پسینہ, سارا پیسہ اور ایفرٹ, ٹائم, سب کچھ ڈال دیتے ہیں بچوں میں, کہ اس تکلیف سے کے بعد جو منزل ہے نا وہ بہت زیادہ روشن ہے. مگر کیا کس کو روشنی دے رہی ہے؟ وہ اس بچے کو ہی روشنی دے گی یا امیڈیٹ فیملی کو روشنی دے گی, اور دا سائیکل کنٹینیوز. پھر وہ 30 سال لگائے گا وہ اپنے بچوں کے لیے. تو روشنی کے جتنے بھی لیمپس کی جو ڈائریکشن ہے نا وہ ہم نے اپنی اپنی طرف کرنا شروع کر دی ہوتی ہے. اینڈ موسٹ پیپل دے ڈو دیٹ. سو اس لیے دنیا میں پھر پاورٹی بڑھتی ہے, پھر رائٹس وائلیشن شروع ہو جاتی ہے. ایکچولی سب سے پہلے تو کور پہ رائٹس وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. 2 سیلفش آدمی اکٹھے نہیں رہ سکتے, تو 7 ارب سیلفش آدمی کیا کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. تو ہمیں نظر آ رہا ہے پھر پاور اسٹرگل ہی ہے نا. دس از اے پاور اسٹرگل جو آئی جسٹ ڈسکرائب ٹو یو. ایوری ون وانٹس دیٹ ہائرارکی کے اندر جو اوپر کی اسکیفولڈنگ ہے اس کے اوپر پہنچنا چاہ رہے ہیں. So what is he going to get? Oh no, he's going to get a bigger house with a lot of cars and beautiful girls and, you know, political authority. Yeah. And this is the big play. So اس کے لیے تو کوئی ڈاکٹر انجینئر بننے کی ضرورت نہیں ہے. You should actually so totally different. جیسے میں اگر کسی بھی بندے سے کہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو انفلوئنسر بنانا ہے دنیا کا, اور you know you have to have a political force with you. He's not going to say okay میں biology پڑھتا ہوں. He's not going to go into medicine. He's going to be like اچھا میں LinkedIn پہ, Facebook پہ, سوشل میڈیا پہ اپنا انفلوئنس کریٹ کرتا ہوں, میں اپنے علاقے میں اپنا انفلوئنس کریٹ کرنا شروع کرتا ہوں, اس کے بعد میں پھر پاور لیتا ہوں, you know so on so forth اپنی, اور پھر کوئی بزنس شروع کرتا ہوں. بزنس literally he's never going to go into employment. He's definitely going to go into business. So in other words, we as parents make a conscious decision کہ بچے کو سیلفش کرنا ہے ہم نے. This is not a fluke. We are selfish and selfless to an extent کہ ہم اپنی immediate family کے لیے selfish ہیں, اور دنیا کے لیے we're never outbound. اور even though اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی مخلوق ہے, ہم سب کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ یہ بہت ریپلسو اور انتہائی نیگیٹو اور ایول ٹریٹ ہے. وہ کیسے اس کا کیا ثبوت ہے کہ جب کوئی اور بندہ ایسے کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو ریپلس کرتا ہے. when someone is training his sons and daughters کہ وہ اب اپنا سوچو بس, اور باقی لوگوں کو سیکریفائس کرنے کے لیے کوئی بھی بلا دریک کرو, اور جب موقع ملے تو بس تھوڑا سا گیو کر دیا کرو, مگر فار دا سیک آف یو نو یور اسپرچل انلائٹمنٹ. باقی لیکن زندگی کا جو مقصد ہے نا وہ اپنی ریسورس اکٹھی کرنے میں لگاؤ. بڑے ڈاکٹر بنو, بڑے انجینئر بنو, زیادہ مشہور ہو, زیادہ پیسہ ہو تمہارے پاس. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وی آر ٹریننگ our kids to become beasts and monsters. And when we think of our kids and we're like no we are the ہم سے بہتر تو ماں اور باپ ہے نہیں, کیونکہ میں تو اپنے بچوں کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوں. مگر جب کوئی شخص کوئی اور ایسے کر رہا ہو, وہ اچانک آپ کو ایول لگنا شروع ہو جاتا ہے. all of a sudden وہ آئینہ جو ہے نا وہ آپ کا, ہاں بالکل selfish, self-centered, self-absorbed, ready to sacrifice your kids any given second. And this is the bigger problem. The bigger problem is کہ اندر کی آواز اتنی اونچی ہے کہ آپ کے بیسٹ فرینڈ بھی ایسے کر رہے ہوں, آپ کے بردر اور سسٹر ایسا کر رہا ہو, آپ کی بہن, آپ کے کلوسسٹ جو موسٹ ٹرسٹڈ سرکل والے نا, جن کے لیے آپ بائسڈ ہوتے ہیں کہ ان کی کافی ساری غلطیاں ہوا, ساری غلطی معاف کر دیتے ہوتے ہیں, مگر یہ غلطی ان کی معاف نہیں ہوتی, بیکاز وہ اندر کی آواز اتنی چیخ کے بولتی ہے کہ تو اتنا سیلفش ہے کہ تو کسی بھی موقع میں مجھے قربان کرنے کے لیے تیار ہے. مگر بچے کو جب ہم ٹرین کرتے ہیں تو ہم کسی بھی موقع پہ تیار ہوتے ہیں. سو دس از دا بگر پرابلم اینڈ وی بیٹر انڈرسٹینڈ. اب آپ نے جو سوال کیا نا اس میں 3 الگ الگ حصے مجھے نظر آ رہے ہیں, اس کو الگ الگ سے مجھے بتانا پڑے گا, مگر کور یہی ہے کہ انلیس وی اسٹارٹ دا پروگرام آف آر اون سیلف, اپنی پروگرامنگ شروع کریں کہ میں بھی ایک جانور ہی تیار کر رہا ہوں جو کہ جس کا منہ بہت بڑا سے بڑا ہوتا کہ وہ ایک ہی لقمے میں سب کو یا زیادہ سے زیادہ چیزیں اپنے اندر جو ہے وہ سوالو کر سکے. And then should I even be proud of this? Or can I even be proud of this? Can anyone be proud of this specific mechanism? No, nobody can be. But are we? Yes, we are. ایسے مثالیں ہیں, آپ پاکستان کو چھوڑیں, دنیا کے کسی ملک سے اٹھا لیں کہ اپنے اندر ایک انیٹ پرائڈ کی فیلنگ آتی ہے جب آپ کا بچہ جو ہے نا وہ بلینئر ٹریلینئر کے اندر یا فیم اینڈ فارچون کے اندر اوپر جاتا ہے, تو وی جسٹ فیل پراؤڈ ایون دو
آپ خود کبھی بھی کسی اور غیر کو بلینئر اور ٹریلینئر ہوتے وقت دیکھ کے نیچرلی کہتے ہیں کہ یار یہ کتنے پرسنٹ ریسورسز کس بندے کا حق مار مار کے اکٹھی ہو رہی ہے. اینڈ دس از the hypocrisy that lies within, اور اسی وجہ سے پھر ڈپریشن, اسی وجہ سے پھر وہ ایک ان ایزینس ہے پوری کی پوری اس وقت دنیا میں. 7 ارب بندہ اس وقت ان ایزی ہے, بیکاز سب کو پتا ہے کہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے it was all about how many people benefited from you rather than how many people you benefited from. And this is a bigger game that we all are playing. اب اس کو ذرا اس کے سنگولر اسٹریٹا لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک 8th grade, 7th grade, 9th grade, 10th grade, ایون او لیولس کے بعد اے لیولس کے اندر بھی جو اس فلسفے کی گیم ہے اس کو پرفیکٹ کرنے کے لیے ایک ایجوکیشن سسٹم بنا ہوا ہے. دے گارنٹی کہ آپ کا بچہ جو ہے نا فیم اینڈ فارچون کے اندر مور پروبیبلسٹک ڈائیگرام میں آ جائے گا, ہائی پروبیبلٹی میں ہوگا. اس کو ڈاکٹر بنے گا تو high probability ہو جائے گی, he's going to become an engineer and so on and so forth. Different fields, different things, different cultures کے اندر different fascination ہوتی ہے, مگر ہوتی یہی ہے. اور ایجوکیشن سسٹم اس کو پوری طریقے سے سفس کرتا ہے کہ we have perfected the technique and if you put your child in our train we will get him to that station. اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ فلسفہ ہی کالا تھا تو اس کا پھر نتیجہ اور بھی برا ہوتا ہے کہ اس فلسفے کو پرفیکٹ کرنے کی مشین بن چکی ہے ایجوکیشن سسٹم. سو اب جب او لیول کے اندر بچہ وہ ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن سکتا تو اگر وہ گیور ہوتا, سوچیں یہ فلسفہ اگر گیونگ فلسفی ہوتا تو ڈاکٹر نہ بننے سے کوئی نقصان نہیں ہونا تھا. سائیکولوجیکلی یو وڈ بین ایکچولی oblivious to the fact کہ ڈاکٹر نہیں بن سکے. مقصد کیا, لوگوں کی بہتری کرنا. 1000 اور طریقے ہیں, مگر اپنی بہتری کرنے کے 3-4 ہی طریقے ہیں بس. وہ 3-4 طریقے جو ہے نا اس کو ایجوکیشن سسٹم پرفیکٹ کر کے دیتا ہے آپ کو. سو ہوتا کیا, پھر ایسی ڈسونینس کریٹ ہوتی ہے بچے میں کہ وہ ساری عمر کے لیے ڈینٹ ہو جاتا ہے. اس کا کانفیڈنس تو شیٹر ہوا ہی ہوا, مطلب اس سے بری کیا کوئی سزا دینی کہ اس کا کانفیڈنس ساری عمر کے لیے چھین لیا آپ نے. مگر پھر وہ ایک ریئیکٹیو سائیکالوجی میں جاتا ہے اور وہ پھر تمام حربے استعمال کرتا ہے اپنے ان کنٹمپریریز کے قریب یا ان سے بہتر ہونے کے لیے, اور پھر وہ 2 نمبری کی اوپر کمپرومائز کر لیتا ہے اور سو آن سو فورتھ, ہر طرح کے کام کرتا ہے. سم کیسز وہ ان کو آؤٹ پرفارم کر جاتا ہے بائی یوزنگ دی ایول مینز اور دی آڈ مینز. ہیز ٹو, آئی مین بیکاز نیچرلی ایک بندے کے پاس ایک پروفیشنل کوچ ہو ایتھلیٹ کے پاس اور دوسرے کے پاس نہ ہو تو دوسرا بھی ڈرگز میں ہی جائے گا کہ یار میں کورٹیزول کے ٹیکے لگاؤں اور بھاگوں. دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو, بیکاز دیر از نو وے کہ ہائرارکی آف کمپیٹنس میں ہائر کمپیٹنٹ پیپل کین بی آؤٹ رن اور کلوز کمپٹیشن بھی نہیں دے سکتا لوور کمپیٹنس کا بندہ ہائر کمپیٹنس کے بندے کو. اب ایک بندے کے پاس پوری مشین ہے جو اس کو ہیلپ کر رہی ہے اس کی کمپیٹنس میں, اور دوسرے بندے کے پاس نہیں ہے. سو ہی از گوئنگ ٹو گو تھرو آل دا میجرس اینڈ مینس اینڈ ٹیکنیکس, چاہے وہ اچھی ہوں, بری ہوں, صحیح ہوں, غلط ہوں, وہ سب کی سب کرے گا کہ میں اس سیلف اسٹیم کو سیٹسفائی کروں, کیونکہ میں پیچھے رہ گیا ہوں. اور میں پیچھے رہ گیا ہوں تو ظاہر ہے اس کی نیچرل اللہ تعالیٰ نے اتنی ایبلٹی دی ہوئی ہے انسان کو, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, تو وہ حساب میں کچھ ہی کرتا ہے, کیونکہ کور کے اوپر فلسفی میں ایک ایول انٹینٹ تھا. اور وہ لوگوں کی, چونکہ اب میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں نا کہ پی ایچ ڈی کے بچے ہی پی ایچ ڈی بنیں گے. ریڈی والے بچے, ان پڑھ کے بچے بھی پی ایچ ڈی بن سکتے ہیں. پی ایچ ڈی کا مطلب میں محاورہ بول رہا ہوں, کیونکہ اندر کی آوازوں سے سب کو پتا ہوتا ہے کہ یار میں یا تو نیک آدمی بنا رہا ہوں یا بد آدمی بنا رہا ہوں. اب یہ بیچ کے اندر ہم نے جسٹیفیکیشن رکھی ہوئی ہوتی کہ میں نیک بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, مگر اینڈ از ویل انٹینڈیڈ بٹ مینز آر ناٹ ویل انٹینڈیڈ. سو دے گو تھرو آل دا ویز کہ چلو راستے میں زکوٰۃ کر لیں گے, صدقہ کر لیں گے, سو آن سو فورتھ, بس ہم پہنچ جائیں گے. اسی طریقے سے ہزاروں بندوں کے قاتل جو ہیں وہ لنگر بھی بانٹتے ہیں ساتھ ساتھ. میں جانتا ہوں, ہم سب کو پتا ہے, ہر ملک میں اس طرح کے ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی ہیں جو as soon as someone they kill they have to 100 بندوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں. Why? Because naturally they have this voice, they cannot just shut that voice up, so they just satisfy themselves کہ نہیں میں ساتھ ساتھ نئے کام بھی کر رہا ہوں. اور ہر 2 نمبر بندے کو آپ دیکھیں, کسی بھی 2 نمبر بندے کو آپ, کیونکہ you have so many in this planet, every city, every neighborhood has one. You can see that he's trying to justify it. اگر یہ اندر کی آواز نہ ہوتی تو وہ جسٹیفائی نہ کرتا کبھی بھی.
ہمیشہ ہر بندہ اپنی فلم کا ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اور اس میں وہ پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بھی کہیں نہ کہیں پہ اپنی پرسنٹائل رکھی ہوتی ہے اس نے کہ آئی نو there's something I'm doing something wrong, but I'm going to compensate for it through doing extra and here and there. Direction پھر بھی چینج کرنی, but مطلب ٹرین جو ہے وہ دوزخ کی طرف ہی گامزن ہے, مگر بوگیاں اس نے جنتیوں سے بھری ہوئی ہیں. اپنے سارے کے سارے جو کام جو ہے نا اس نے وہ کیے ہوئے کہ میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کروں. وہ ایجوکیشن سسٹم از دا فاسٹسٹ ٹرین towards achieving the current education, to achieve the technique to make more money and get that resource in education. تو design ہی system یہ resource کے accumulation کے لیے ہوا ہے. There is no way کہ ایک commercial entity, ایک altruistic جو ہے نا آؤٹ پٹ لے کے آئے. یہ فلسفہ تو کلیئر ہے. اب ایک ہر اسکول, کالج, یونیورسٹی ایک کیپٹلسٹک کمرشل مشین ہے, اور اس میں سے ہم آلٹروسٹک ایدی اور اس کے اندر سے all of those selfless people نکل رہے ہوں. That's not possible. جب جڑ کے اندر ہی کیڑا لگا ہوگا تو پھل میں بھی کیڑا ہی آئے گا. So it's a problem that we better understand کہ اگر اندر کی آوازیں نہ ہوتی تو پھر کھلی چھوٹتی. لوگوں اللہ نے مہریں بھی لگائی ہوئی, ان کو کھلی چھوٹی ہے, ان کو نہیں کوئی فرق پڑتا. مگر جن کو نہیں لگی ہوئی مہریں وہ پھر حج زکات نماز روزہ کی باتیں نہ کریں نا, دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چلتی.